شاہرون لالا کتنا کھڑوس اور بدتمیز ہے کہ اس کی شادی تو کسی چڑیل سے ہونی چاہیے مورے۔ پتہ نہیں کس معصوم کی بلی دے رہے ہیں خاندان والے، وہ انتہائی کوفت سے بولی۔ اس کی ماں اسے بتا نہیں لگی تھی کہ وہ معصوم لڑکی وہ خود تھی، پر پیچھے دروازے پر کھڑے شاہرون نے انہیں روک دیا۔ اسے یہ لڑکی بچپن سے ناپسند تھی، پر خاندانی روایت کی وجہ سے اسے کم عمر لاو والی سامیہ سے شادی کرنی پڑ رہی تھی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح سامیہ سے ہوا۔ اسے معلوم ہوا تھا نکاح کے وقت سامیہ نے بہت ہنگامہ کیا تھا، گھر سے بھاگنے کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا تو دلہن بنی روتی ہوئی سامیہ کو دیکھ جب اس کی آنکھ کھلی تو سویرا پھیل چکا تھا۔ روشنی نے اندھیروں کو اپنے اندر سم کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے کمرے کا جائزہ لینے لگا اور یوں کل کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ وہ ایک سر کو تھامتے اٹھ بیٹھا، چہرے پر ایک پشیمانی سی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر چلتا ہوا گیلری کی طرف گیا تھا۔ گلاس ڈور دھکیل کر اس نے جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا، ایک دم سے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، مگر شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا لاکھ چہرہ تھپ تھپانے اور پکارنے پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ وہ اسے ایک دم باہوں میں بھرتا نیچے کی طرف دوڑا تھا۔ ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہتے وہ اسے لیے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ وہ اسے فوراً لے کر ہسپتال پہنچا تھا۔ اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ڈاکٹر باہر آئی تو وہ بے-تابی سے ڈاکٹر کی طرف لپکا اور اس سے استفسار کرنے لگا، لیکن جو بات اسے ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر اس نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ موری یہ سب کیا ہے؟ یہ گھر ہے یا کوئی مچھلی بازار؟ ہو کیا رہا ہے اس گھر میں؟ وہ اپنے کمرے سے ملحق اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ وہ ایک اہم فائل پر کام کر رہا تھا کہ تبھی گانوں کی زوردار آواز سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی۔ پہلے تو وہ چونکا اور سمجھا کہ شاید کسی سے غلطی سے ہو گیا ہو، مگر جب 2 منٹ گزر جانے کے بعد بھی گانا بند نہ ہوا تو وہ فائل چھوڑتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ حویلی میں کملی کملی گانا پورے زور و شور سے بج رہا تھا۔ تبھی اسے سامنے نگینہ خانم دکھائی دی تھی۔ وہ سیدھا انہیں کے پاس جا پہنچا اور ان سے استفسار کرنے لگا تھا کہ لہجہ انتہائی پاٹ دار تھا، مگر ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ بیٹا، وہ بچیوں کی دوستی آئی ہیں تو ساری مل بیٹھ کر شغل میلہ لگا رہی ہیں۔ نگینہ خانم نے اس کے تیور دیکھتے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، جس کے تیور اس کی بات سنتے مزید بگڑ گئے تھے۔ یہ کیسا شغل میلہ ہے؟ لڑکیاں ہیں وہ، انہیں اپنی حدود پتہ ہونی چاہیے۔ میں انہیں اس شغل میلے کے نام پر اس بے حیائی کی اجازت بالکل بھی نہیں دوں گا۔ کہاں ہیں وہ سب؟ اور کہاں ہیں ان کی سہیلیاں؟ شاہرون خانزادے نے اپنی کنپٹی کی رگوں کو بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں سے مسلتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں جاتی ہوں، ان کو سمجھا دوں۔ تم جا کر اپنا کام کرو، میں تمہارے لیے اچھی سی چائے بنوا کر بھیجتی ہوں۔ نگینہ خانم نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ شاہرون خانزادہ بچیوں کے کمرے میں جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر شاہرون خانزادہ ان کے کمرے میں چلا گیا تو آج ان میں سے کسی ایک کی بھی خیر نہیں ہے۔ شاہرون خانزادے کے تیور انہیں یہی بتا رہے تھے، اس لیے وہ شاہرون خانزادہ کو اس منظر سے ہٹانے کا سوچ رہی تھی، مگر وہ بھی شاہرون خانزادہ تھا، اپنی ضد اور اصولوں کا حد درجے کا پکا۔ اسے اپنے اصولوں سے زیادہ کبھی کسی کی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کی شخصیت کافی حد تک سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ہوئی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے، لیکن جب کوئی بات یا کوئی عمل اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا تھا تو پھر وہ خود پر لگائے گئے ضبط کے تمام تر پہرے ہٹا دیتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے سامنے کون ہے اور کون نہیں۔ ڈیک پر کملی ختم ہو جانے کے بعد اب محبت برسا دینا تو ساون آیا ہے شروع ہو چکا تھا، اور وہ یہی لمحہ تھا جب شاہرون خانزادہ کا ضبط جواب دے گیا۔ اب بات اس کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ بھلا ایسی بھی کون سی پارٹی تھی جس میں بقول شاہرون خانزادہ کے اس قسم کے بیہودہ گانے سنے جا رہے تھے، اور نہ صرف خود سنے جا رہے تھے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ باقی حویلی والوں کو بھی سنائے جا رہے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ اس حویلی میں جوان لڑکے رہتے ہیں۔ آپ مجھے نہیں روکیں گی مورے؟ وہ تن فن کرتا مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھنے لگا جب نگینہ خانم تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی اور کچھ کہنے والی تھی کہ اس کا ارادہ سمجھتے وہ خود ہی بول اٹھا تھا، لیکن شاہرون وہ بچیاں ہیں، میں کہہ رہی ہوں نا، میں خود انہیں سمجھا دوں گی۔ نگینہ خانم نے ایک مرتبہ پھر سے ناکام کوشش کرنی چاہی تھی۔ نہیں مورے، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر وہ آپ کے سمجھانے سے سمجھ رہی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ آپ جائیں، چائے بنوائیں، میں آتا ہوں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے نگینہ خانم سے کہتا اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے کی جانب بڑھا تھا، جہاں گانوں کی آواز کے ساتھ ساتھ زبردست ہوٹنگ بھی کی جا رہی تھی اور تالیوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ سامیہ، الینا اور عروہ دونوں ایک طرف بیٹھی سامیہ کو سپورٹ کرتی اس کا جذبہ بڑھا رہی تھی، جبکہ الفت اور شفق ندا کی طرف تھیں۔ ان کے سامنے ہی سامیہ اور ندا
بیڈ کو ڈانس فلور سمجھے مہارت سے اس پر تھرک رہی تھی۔ ندا سامی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے سامی نے ڈانس میں PhD کر رکھی ہو۔ وہ ڈانس کرنے کے ساتھ ساتھ عروہ اور علینا کو فلائنگ کس بھی اچھال رہی تھی۔ وہ ہر اسٹیپ مہارت سے لے رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ کچھ دیر بعد اس کی کیا حالت ہونے والی تھی۔ تھوڑی فرصت بھی میری جان کبھی باہوں کو دیجیے، تھوڑی فرصت بھی کبھی میری جان باہوں کو دیجیے، آج کی رات مزہ حسن کا آنکھوں سے لیجیے۔ اگلا گانا شروع ہو چکا تھا۔ تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی ندا تھک ہار کے بیٹھ گئی تھی، جبکہ سامیہ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہر نیا گانا شروع ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جیسے انرجی بھر جاتی تھی۔ وہ بالکل تمنا بھاٹیہ جیسے اسٹیپ کر رہی تھی، جسے دیکھ کر وہ سب کی سب اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ سامیہ نے سیدھے ہوتے اسٹیپ لیے اور ان کی طرف فلائنگ کس اچھالی تھی۔ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ عین اسی وقت کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ کس لڑکیوں تک تو نہ پہنچی، ہاں البتہ سیدھا دروازہ کھول کر اندر آتے شاہرون خانزادہ کو جا لگی۔ شاہرون خانزادہ کے چہرے پھیلے غصے اور تیش سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ سامیہ کے آخری اسٹیپ بھی دیکھ چکا تھا۔ شاہرون خانزادہ کو اس کمرے میں دیکھ کر سبھی لڑکیوں کے چہرے سے رنگ اڑے تھے۔ وہی سامیہ ابھی تک اس کی آمد سے بے خبر تھی، کیونکہ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ رخ پھیر چکی تھی اور اسٹیپ لینے لگی تھی۔ وہ ساری کی ساری سامیہ کی یوں اسٹیپس پر شاہرون خانزادہ کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ لالا آپ گھر پر ہیں؟ علینا نے تھوک نگلتے ہوئے بمشکل پوچھا تھا۔ اسے اپنی شامت آئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شاہرون خانزادہ کے ماتھے پر پڑے بلوں اور آنکھوں میں اترے لہو رنگ سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ آج وہ کسی صورت نہیں بخشے گا۔ سامیہ اسٹیپ لیتی جیسے ہی پیچھے مڑی، اپنے سامنے شاہرون خانزادہ کو دیکھ کر اس کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ اس کی خون جھلکاتی آنکھیں دیکھ کر سامیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ وہ جو ایڑیوں کے بل کھڑی تھی ایک دم سیدھی ہوتی نیچے اتری۔ شرمندگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ چور نظروں سے وہ شاہرون خانزادہ کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی نظریں اس کی پشت پر موجود دروازے کی طرف بھی تھیں۔ وہ یہاں سے بچ نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج بچ پانا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا۔ کوئی معجزہ ہی آج اسے شاہرون خانزادہ کے قہر سے بچا سکتا تھا، مگر افسوس کہ کوئی معجزہ نہ ہوا۔ اور عروہ اور علینا کی طرف جانے لگی تھی تاکہ ان کے پیچھے چھپ کر خود کو اس جلاد سے بچا سکے، مگر افسوس کہ آج قسمت بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتی، اس کا پیر نیچے زمین کو سلامی دیتے تکیے سے الجھا تھا، اور پھر مانو جیسے ہی چراغوں میں روشنی ہی نہ رہی تھی، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑاتی ہوئی اگلے لمحے شاہرون خانزادہ کی باہوں میں جا گری تھی۔ عروہ نے جلدی سے آگے ہوتے ڈیک کا پلگ نکالا تھا۔ شاہرون خانزادہ نے سامیہ کو تھامتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اور آلتو جلالتو آئی والا کو ٹالتو، اس کی باہوں میں گری آنکھیں بند کی سامیہ آلتو جلالتو کا ورد کرنے لگی تھی۔ پہلے اس کی کوتاہیاں کم تھیں کہ اب جو ایک اور میں اضافہ ہو گیا تھا، مگر میں کون سا جان بوجھ کر گری ہوں؟ سامیہ نے دل ہی دل میں کہا تھا، مگر جو کچھ تم کر رہی تھی وہ تو غلطی نہیں تھا نا؟ اس مرتبہ اس کی زمینوں سے ملامت کی تھی۔ سامیہ نے ذرا سی آنکھیں کھول کر شاہرون کی طرف دیکھا تو جو اسی کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں موجود تیش میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس نے سامیہ کو سیدھا کیا تھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ، وہ اپنی بھرپور آواز کے ساتھ گرجا۔ بس صرف گلا پھاڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ اس کو دھاڑ سنتے کمرے میں موجود 6 کی 6 لڑکیاں کانپ اٹھی تھیں۔ لالا ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو بس یوں ہی دیکھ رہے تھے، عروہ نے منمناتے ہوئے کہا تو علینا نے بھی سر ہلاتے اس بات کی تائید کی تھی۔ یہ سامیہ کا مشورہ تھا۔ شفقت نے سامیہ کی پول کھول دی تھی۔ حالانکہ سامیہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ آج شاہرون گھر پر نہیں ہے، پارٹی کرتے ہیں، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ شاہرون خانزادہ آج کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ سامیہ اس کا کمرہ چیک کر کے آئی تھی، مگر اس نے اسٹڈی روم میں نہیں دیکھا تھا۔ اب یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ سامیہ نے یوں پارٹی بدلنے پر ان تینوں کو گھوریوں سے نوازا تھا، مگر ان تینوں پر سامیہ کی گھوریوں کا ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ کیا بےہودگی ہے یہ کس قسم کی لڑکی ہو تم میں کچھ شرم و حیا بھی باقی ہے نہیں؟ غیرت نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ یہ کس طرح کے گانے لگائے گئے ہیں یہاں؟ گھر کو تم نے ڈانس بار بنا کر رکھ دیا ہے۔ شاہرون خانزادہ سامیہ کی طرف دیکھتے غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا لالا، یہ سب میرے ساتھ ہی تھی۔ سامیہ نے دھیمی آواز میں اپنی صفائی دی تھی اور ساتھ ساتھ باقی لڑکیوں کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ چٹاخ چٹاخ! اگلے لمحے تماچے کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا اور سامیہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ شاہرون خانزادہ نے بنا اس کا لحاظ کے اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا تھا۔ سب لڑکیوں نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کسی کو بھی شاہرون خانزادہ سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ سب نے یہی سوچا تھا کہ شاہرون خانزادہ زیادہ سے زیادہ ان کی بے عزتی کرے گا، انہیں ڈانٹے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یوں اس طرح سامیہ پر ہاتھ اٹھا لے گا۔ سامیہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے شاہرون خانزادہ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ خبردار، جو میری بہنوں کا نام لیا یا ان کی طرف دیکھا، میری بہنیں معصوم ہیں۔ تمہیں بھی چین نہیں ہے، ہر دوسرے روز تم نے نیا تماشا لگایا ہوتا ہے۔ نہ تمہیں خاندان کی عزت کا ڈر، نہ خوف، نہ خود کچھ حیا۔ میں تمہیں پہلی اور آخری مرتبہ سمجھا رہا ہوں، میری بہنوں سے دور رہو۔ دوبارہ میری بہنوں کے آس پاس بھی نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کو بھی اپنے جیسا بے حیا اور بدتمیز بنانا چاہتی ہو تم؟
مگر میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شاہرون خانزادہ ہمارے غصے اور تیش کے تقریباً پاگل ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا بول رہا ہے، جبکہ اس کے الفاظ سنتی سامیہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ لالا بس کریں، آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس عروہ نے آگے بڑھتے سامیہ کو اٹھایا تو اس کی صفائی دینا چاہیے، لیکن شاہرون خانزادہ نے اس کی بات بیچ میں ہی اچک لی تھی۔ تم ایک دم چپ کر جاؤ، میں جانتا ہوں سب کو اچھی طرح سے، اور تم بھی یہاں آؤ دوبارہ، میں تم دونوں کو سامیہ کے پاس بھی نہ دیکھوں۔ شاہرون خانزادہ نے سامیہ کو مکمل اگنور کرتے ہوئے عروہ اور علینا سے کہا تھا، اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے کر ایک کاٹ دار نظر ان کی دوستوں پر ڈالتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سامیہ کی وہ دوستیں بھی کمرے سے چلی گئی تھیں۔ جبکہ سامیہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کوئی یوں اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ سامیہ چونکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے ان کی بے حد لاڈلی تھی۔ وہ حد درجہ شرارتی تھی اور ہمیشہ اس کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی، مگر انہوں نے آج تک کبھی بھی سامیہ کو پھول سے بھی نہ مارا تھا اور نہ ہی کبھی اسے ڈانٹ مارنے دیا تھا۔ وہ طرح طرح کی شرارتیں کرتی تھی، مگر وہ بیہودہ یا بے حیا بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے اپنی حدود اچھے سے پتہ تھی۔ اب جو سب کچھ ہو رہا تھا یہ بھی صرف شغل میلے کی خاطر ہو رہا تھا، لیکن شاہرون خانزادہ جس کو سامیہ سے نہ جانے کون سا بیر تھا، وہ سب کسی کا قصوروار اسے ٹھہرا کر نہ صرف اسے تماچا رسید کر کے گیا تھا بلکہ اس کی ذات کو بھی نشانہ بنا گیا تھا۔ حالانکہ وہ یہاں اکیلی نہیں تھی، اس کے علاوہ بھی 5 اور لڑکیاں بھی تھیں کمرے میں، مگر شاہرون خانزادہ کو صرف وہی نظر آئی تھی۔ اسے شاہرون خانزادہ کے اس اقدام پر شدید رنج پہنچا تو وہ بہت افسردہ ہو گئی تھی اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنے آنسو قابو نہیں کر لگائی تھی۔ اس کے آنسو اس کی پلکوں پر کباڑ توڑتے ہوئے بھل بھل اس کے رخساروں پہ بہہ نکلے تھے۔ وہ وہیں سے پیچھے ہوتی کمبل میں منہ دے گئے، پھر 1.5 گھنٹے تک مسلسل روتی رہی۔ اپنی زندگی میں وہ پہلی مرتبہ اتنا روئی تھی، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ہی شدید بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ عروہ اور علینا نے اس کے کمرے میں آنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر شاہرون خانزادہ نے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ نگینہ خانم کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ آج کے بعد میں عروہ اور علینا کو اس کے پاس نہ دیکھوں۔ نگینہ خانم نے وقتی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کچھ دیر مزید گھر میں رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر سے چلا گیا۔ نگینہ خانم اسی انتظار میں تھی۔ اس کے گھر سے جانے کے بعد وہ فوراً اسے سامیہ کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ آج سامیہ کے ماں باپ بھی گھر پر نہیں تھے، اس لیے انہیں سامیہ کی بے حد فکر ہوئی تھی۔ انہوں نے اتنی دیر بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا ہوا تھا۔ انہوں نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے کا حال بگڑا ہوا تھا اور سامیہ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، اس کا صرف منہ پر کمبل میں تھا۔ نگینہ خانم نے دیکھا کہ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، وہ شاید سوتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے پاس جاتے نگینہ خانم نے دل ہی دل میں شاہرون خانزادہ کو برا بھلا کہا تھا اور جا کر سامیہ کے منہ سے کمبل ہٹایا تھا۔ سامیہ کا گلابی چہرہ اس وقت لال ہو رہا تھا، گال پر انگلیوں کے نشان واضح تھے اور سوجن بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ نگینہ خانم تو اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ ہی اٹھی تھی۔ انہوں نے اس کے چہرے کو چھوا، اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی۔ ایسا لگا جیسے انہوں نے کوئی دہکتا ہوا انگارہ چھو لیا ہو۔ یا اللہ، اس کو تو بہت تیز بخار ہے، اب میں کیا کروں؟ شاہرون، تم نے بالکل اچھا نہیں کیا، تمہیں شرم نہ آئی اس معصوم پر ظلم ڈھاتے ہوئے؟ نگینہ خانم پریشان ہوتی ہوئی بولی۔ تمہیں ساتھ انہوں نے تصور میں شاہرون خانزادہ کو بھی مخاطب کیا تھا۔ عروہ اور علینا اوپر آؤ جلدی۔ کمرے سے باہر آتے نگینہ خانم نے سیڑھیوں سے ہی عروہ اور علینا کو آواز لگائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں بھی سامیہ کے کمرے میں آ گئی تھیں۔ سامیہ کی حالت دیکھتے انہیں بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ انہوں نے شاہرون خانزادہ کے غصے سے بچنے کے لیے ساری بات سامیہ پر ڈالی تھی، کیونکہ سامیہ شاہرون کی کبھی بنی نہیں تھی۔ شاہرون خانزادہ اکثر سامیہ کو ڈانٹتا رہتا تھا، مگر سامیہ اس کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں لیتی تھی۔ انہیں یہی لگا تھا کہ ابھی وہ صرف ڈانٹ کر چلا جائے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ شاہرون خانزادہ اتنا انتہائی قدم اٹھا لے گا۔ اب کھڑی اس کا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کسی ڈاکٹر کو فون کرو، آ کر اس کا چیک اپ کرے۔ اس کی ماں میرے بھروسے اسے چھوڑ کر گئی تھی، اور اسے اس حالت میں دیکھی تو کیا کہے گی؟ میں ایک روز بھی اس کی بچی کا خیال نہ رکھ سکتی؟ فون ملاؤ ڈاکٹر کو۔ نگینہ خانم ان دونوں پر برسی تھی۔ علینا نے فوراً سے ڈاکٹر کو کال ملائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر حویلی میں موجود تھی۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے ہماری بچی کو؟ نگینہ خانم نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ ان کے لہجے میں سامیہ کے لیے فکر ہی فکر تھی، اور یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ سامیہ نے علینا اور عروہ کی طرح ہی عزیز تھی۔ اس کو بخار بہت تیز ہے، وقتی آپ اسے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں، تھوڑا بخار کم ہوگا تو ہی میں انجیکشن لگاؤں گی، ڈاکٹر نے سامیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عروہ فوراً سے جا کر ٹھنڈا پانی لے آئی تھی اور اسے پٹیاں رکھنے لگی۔ ڈاکٹر نگینہ خانم کے ساتھ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اور کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ نگینہ خانم نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ نہیں، فی الوقت تو پریشانی والی بات نہیں ہے، مگر بچی نے شاید کسی بات کا صدمہ لیا ہے۔ اتنی سی عمر میں یہ صدمے لینا ٹھیک بات نہیں، آپ کو اس چیز کی احتیاط کرنی ہوگی، ورنہ پھر پریشانی والی بات ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے نگینہ خانم کو پیشہ ورانہ انداز میں بتایا تھا۔ پھر تقریباً 10 منٹ گزر جانے کے بعد اس نے دوبارہ سے سامیہ کا ٹمپریچر چیک کیا تو وہ کچھ کم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن وغیرہ لگایا، کچھ دوائیں دی اور رخصت ہو گئی تھی۔ ذرا فون ملاؤ اپنے لالا کو، میں ذرا اس سے بات کروں۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جو بچے کو اس حال میں پہنچا دیا؟
نگینہ خانم کو پھر سے شاہرون خانزادہ پر غصہ آیا تھا۔ عروہ نے کال ملا کر موبائل انہیں تھما دی۔ ہاں کہو عروہ، کیوں فون کر رہی ہو؟ شاہرون خانزادہ کی مصروف سی آواز نگینہ خانم کے کانوں میں پڑی تھی۔ عروہ نہیں، میں تمہاری ماں بات کر رہی ہوں، میری بات کان کھول کر سن لو، دماغ میں بھی بٹھا لینا، جب تک سامیہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک غلطی سے بھی حویلی کا رخ مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے بیٹے ہو۔ قسم خدا کا بچی کو خوف میں مبتلا کر دیا، میں تم سے بعد میں اس چیز کا ضرور حساب لوں گی، یاد رکھنا یہ بات۔ نگینہ خانم نے انتہائی غصے سے کہتے کال کاٹ دی تھی، جبکہ شاہرون خانزادہ نے فون کان سے ہٹاتے لب بھیج کر موبائل کو دیکھا تھا۔ سامیہ کی ناپسندیدگی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ہی کہیں غائب کر دے، اس کی وجہ سے اسے اتنی باتیں سننے کو ملی تھی۔ کچھ دنوں تک سامیہ مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ شازیہ خانم اور دلاور خانم نے جب سامیہ کے بخار کا سنا تو فوراً ہی لوٹ آئے تھے۔ وہ سامیہ سے پوچھتے رہے کہ یوں اچانک بخار کیسے ہو گیا، کچھ ہوا تھا کیا؟ مگر سامیہ نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس ٹھنڈی کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ اس نے الینا اور عروہ کو بھی کسی کو بھی کچھ بتانے سے منع کر دیا تھا۔ اس دوران شاہرون خانزادہ اور واقعی گھر نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے اسی روز کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ سامیہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنے لگی تھی۔ اس کی شرارتیں، شوق اور چنچل پن سب ختم ہو چکا تھا۔ کے الفاظ اب تک اس کے ذہن پر کسی ہتھوڑے کی مانند برستے رہتے تھے۔ وہ بس خود تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ کوئی اگر بات کرتا تو بات کا جواب دے دیتی، وگرنہ چپ ہی رہتی تھی، اور اس کی یہی بات نگینہ خانم کو پریشانی میں مبتلا کیے رکھتی تھی۔ شازیہ خانم تو اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھیں۔ ان کو یہی لگتا تھا کہ سامیہ کی شرارتیں چھوڑنے کے پیچھے کی وجہ اس کا میچور اور سمجھدار ہو جانا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کی اصل وجہ آخر تھی کیا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ایک LED پر کوئی مووی لگی ہوئی تھی، جو کچھ دیر پہلے ہی الینا اس کی بوریت دور کرنے کی غرض سے لگا کر گئی تھی، مگر اس کا دھیان مووی کی طرف نہیں تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب نگینہ خانم اس کے پاس یخنی لے کر آئیں۔ سامیہ میری بچی، تم نے کیوں ہنسنا بولنا چھوڑ دیا؟ تم جانتی ہو اپنے لالا کو، وہ ایسا ہی ہے، غصے میں سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے، مگر میری بیٹی تو سمجھدار ہے نا، تم اس کو دفع کرو، اس کی کسی بھی بات کو دل پر مت لینا اور کمرے میں رہنا بھی چھوڑ دو۔ مجھے پہلی والی شرارتی سی سامیہ چاہیے۔ نگینہ خانم نے بہت محبت سے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے کہا۔ طیبہ، آپ شاہرون لالا کو واپس بلا لیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ نے ان کو حویلی بدر کیا ہوا ہے۔ سامیہ نے نگینہ خانم سے کہا تھا، نہیں، جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی، پہلے جیسی نہیں ہو جاتی، تب تک میں اسے واپس نہیں بلاؤں گی۔ نگینہ خانم نے صاف لہجے میں کہا تھا، تائی ماں، میں پہلے جیسی ہی ہوں، بس تھوڑی نقاہت ہے، یہ بھی ختم ہو گئی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ ان کو بلا لیں۔ سامیہ نے ان کے ہاتھ پکڑتے ان سے کہا۔ اچھا بھئی، اگر تم کہتی ہو تو بلا لیتی ہوں، مگر اسے اتنی جلدی معاف مت کرنا، نگینہ خانم نے کہا تو سامیہ کا پلک شگاف کہکا گونجا تھا۔ نگینہ خانم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ آج اتنے دنوں بعد انہوں نے پہلی والی سامیہ کی جھلک دیکھی تھی۔ اس روز شاہرون خانزادہ واپس آ گیا تھا۔ اس کی واپسی کا سنتے سامیہ کمرے سے باہر آئی تھی، اور پھر اس نے جان بوجھ کر شاہرون خانزادہ کو تپانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے سامنے جا کر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتی اور عروہ الینا کو زیادہ تر اپنے ساتھ ہی لگائے رکھتی تھی۔ وہ ہو گئی تھی پہلے جیسی، مگر بس ایک تبدیلی آئی تھی کہ شاہرون خانزادہ کو مکمل اگنور کیے رکھتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بھی بیٹھا ہوتا تو اسے یوں نظر انداز کر دیتی جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ شاہرون خانزادہ نے پہلے تو اس بات کو بہت محسوس کیا تھا، مگر پھر بعد میں اس نے محسوس کرنا چھوڑ دیا تو اسے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی۔ سامیہ، تمہیں پتہ ہے شاہرون لالا کی شادی طے ہو گئی ہے، بہت جلد ان کی شادی ہونے والی ہے۔ عروسہ نے سامیہ کے پاس آتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ کیا؟ سامیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اسے عروہ کی بات سن کر شوق لگا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ایسے کیسے؟ ابھی کل تک تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، پھر اچانک یہ؟ عروہ کا چہرہ دیکھتے سامیہ نے خود ہی اپنی بات کو تصحیح کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کل تک تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، مگر آج ہی دادا جان نے فیصلہ کیا ہے۔ عروہ نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ اچھا، یہ دادا جان کو بیٹھے بٹھائے جانے کیا سوچ گئی؟ اچھا ہے، چلو ہمارا پیچھا تو چھوٹے گا، شاہرون لالا سے خود ہی بیوی آئے گی، اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ویسے کس سے ہو رہی ہے ان کی شادی؟ سامیہ نے کہتے ہوئے عروہ سے پوچھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے خوبصورت ناخنوں کو صاف کرتے ان پر پھونک ماری تھی اور انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ عروہ اس لڑکی کے بارے میں بتاتی، عروہ کا نیچے سے بلاوا آ گیا تھا۔ نگینہ خانم کو کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ عروہ کو بلا رہی تھی۔ تم بیٹھو، میں بھی آتی ہوں، عروہ سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عروہ اور الینا دونوں بے حد سگڑ اور سمجھدار تھیں۔ عمر میں وہ سامیہ سے صرف 2 سال بڑی تھی، مگر دونوں بچپن سے ہی انتہائی سمجھدار تھیں۔ ملازموں کی پوری فوج ہونے کے باوجود انہوں نے حویلی کی ذمہ داریاں خود اٹھا رکھی تھیں۔ اس معاملے میں وہ بالکل اپنی ماں نگینہ خانم پر گئی تھی، کیونکہ نگینہ خانم خود بھی انتہائی سلیقہ شعور اور سمجھدار تھیں، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی ایسے ہی کی تھی۔ البتہ سامیہ کچھ لاؤ والی سی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کاموں سے جی چراتی تھی یا اسے کام کرنا پسند نہیں تھا، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اس پر اب تک کوئی ذمہ داری پڑی ہی نہیں تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد اس پر ذمہ داری پڑنے والی ہے۔
وہ تو اپنی زندگی میں مگن تھی۔ حویلی میں شاہ رون خانزادہ کی شادی کی تیاریوں کا آغاز زور و شور سے ہو چکا تھا، جبکہ شاہ رون خانزادہ کا زیادہ تر وقت حویلی سے باہر ہی گزرتا تھا۔ نہ جانے کیوں گھر آ کر اسے وحشت سی ہونے لگتی تھی۔ اس روز بھی وہ رات گئے حویلی میں آیا تھا۔ اس وقت تک حویلی میں مکمل سناٹا تھا اور حویلی کی رونقیں مانند پڑ چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تھکن اور بیزاری اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ شاہ رون، کمرے میں آ کر میری بات سنو۔ اپنی پشت پر اسے اپنے دادا جان کی آواز سنائی دی۔ دادا جان، آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ شاہ رون نے رخ ان کی طرف کرتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گھڑی پر وقت دیکھا جو 1:30 بجے کا وقت بتا رہی۔ تمہارے ہی انتظار میں جاگ رہا ہوں۔ اگر تم وقت پر گھر نہیں آؤ گے تو ظاہر سی بات ہے مجھے تمہارا انتظار تو کرنا پڑے گا۔ دادا جان نے طنزیہ کہا تھا۔ مقصد شاہ رون خانزادہ کو شرمندہ کرنا تھا، اور وہ ہو بھی گیا تھا۔ نہیں دادا جان، وہ میں شاہ رون خانزادہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تھا، جب دادا بیچ میں ہی اس کی بات کاٹ گئے تھے۔ فریش ہو کر آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، دادا جان نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف مڑ گئے تھے، جبکہ شاہ رون خانزادہ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وارڈروب سے اپنے کپڑے لیتے چینج کرنے کی خاطر واش روم میں گیا تھا، اور پھر 10 منٹ بعد وہ فریش ہوتا واش روم سے نکلا تھا اور پھر دادا جان کے کمرے میں آ گیا تھا۔ آؤ بیٹھو شاہ رون، دادا جان نے اسے دیکھتے صوفے کی طرف اشارہ کرتے بیٹھنے کا کہا تھا۔ شاہ رون خانزادہ سر اسباب میں ہلاتے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب کیا تماشا ہے شاہ رون؟ دادا جان نے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ جہاں لہجے میں سنجیدگی تھی وہیں کہیں نہ کہیں غصے اور ناراضگی کا عنصر بھی نمایاں تھا، جسے شاہ رون خانزادہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ یہ تو کوئی تماشا نہیں ہے دادا جان، پھر بھی آپ کو تماشا لگ رہا ہے، حالانکہ تماشا تو وہ ہے جو آپ لوگ میری زندگی کا بنا رہے ہیں۔ شاہ رون خانزادہ نے بھی ناراضگی سے ہی جواب دیا تھا۔ شاہ رون، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے انتہائی سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس فیصلے کے علاوہ اور کوئی انتخاب نہیں ہے ہمارے پاس۔ تم جانتے ہو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری پرانی خاندانی روایت کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہم کسی صورت بھی وہ رشتہ باہر نہیں جانے دے سکتے۔ تمہیں کسی بھی صورت بس اسی سے شادی کرنی ہوگی۔ دادا جان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس پر وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ میں ہی کیوں دادا سائیں؟ بڑے چچا کے بیٹے سائم اور دائم بھی تو ہیں نا۔ آپ اس کی شادی ان سے یا کسی سے بھی کروا دیں، مگر مجھ سے نہ کروائیں، میں نہیں کر سکتا یہ۔ شاہ رون خانزادہ نے اب کی مرتبہ مشورہ دیتے انتہائی عاجزی سے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا شاہ رون، اس کی شادی سائم اور دائم کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ تمہاری مرحومہ چچی نے اسے اپنا دودھ پلایا تھا اور سائم اور دائم کی رضائی بہن ہے۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک سے بھی اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں نے ان دونوں کے لیے عروہ اور علینا کو منتخب کیا، اور سامی کے لیے تم ہی بچتے ہو۔ میں نے ہر طرف سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ فیصلہ خاندان کی روایت کے مطابق ہوا ہے، اور میں کبھی بھی خاندان کی روایت نہیں توڑوں گا، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو، دادا جان نے کہتے ساتھ شاہ رون خانزادہ کو باور کروایا تھا، جبکہ شاہ رون خانزادہ کو ایک کے بعد ایک دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ سائم اور دائم کی شادی علینا اور عروہ کے ساتھ سن کر دادا سائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سائم اور دائم تو علینا اور عروہ سے چھوٹے ہیں، پھر ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ شاہ رون خانزادہ صدمے کی سی کیفیت میں بولا تھا۔ ہو جائے گی، اتنے چھوٹے نہیں ہیں، سال بھر کا فرق، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے اور ہو چکا ہے، میں بار بار نہیں بتاؤں گا۔ اپنی روٹین ٹھیک کرو اور وقت پر آ جایا کرو، دوبارہ میں تمہاری شکل پر 12 بجے ہوئے نہ دیکھوں۔ دادا جان نے سختی سے کہا تو وہ جی دادا جان کہتے اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ کسی قسم کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دادا جان کبھی بھی روایتوں کے خلاف نہیں جائیں گے۔ شاہ رون کو تو رہ کر اپنے خاندان کی روایتوں پر غصہ آ رہا تھا، کوئی ایک رشتہ بھی ڈھنگ کا نہیں تھا۔ وہ خود 30 سال کا تھا اور اس کے لیے 18 سال کی بچی کا انتخاب کر لیا، اور بچی بھی وہ جس کی بے وقوفیوں پر شاہ رون خانزادہ کا دل چاہتا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار دے۔ نہ جانے اب اس کے آگے کی زندگی کیسے گزرنے والی تھی، وہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف سامی اس بات سے مکمل بے خبر اپنے شاہ رون لالا کی شادی کی تیاریاں پورے جوش و خروش سے کر رہی تھی، یہ بات جانے بغیر کہ اسے سولی پہ لٹکانے کی پوری تیاری کی جا چکی تھی۔ کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟ کیوں اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ شازیہ خانم اسے کمرے میں آئیں تو دیکھا کہ وہ فون پر دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے انہوں نے انتہائی محبت سے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں موری، یہ دیکھیں نا، میں نے سوٹ سلیکٹ کیے ہیں، یہ والا میں شاہ رون لالا کی مہندی پر پہنوں گی، اور یہ بارات پر، اور یہ والا ولیمے پر۔ وہ ان کو تصویریں دکھاتے ہوئے انتہائی خوشی سے بولی تھی۔ کپڑوں کی وہ بے حد شوقین تھی، وہ بہت سارے کپڑے ہیں میری بیٹی کے۔ شازیہ خانم نے اس کی پسند کی تعریف کی تھی۔ مامورے شاہ رون لالا تو بالکل کھڑوس ہے، بہت برے اور اکڑو، ان کی شادی تو کسی چڑیل سے ہونی چاہیے تھی نا، نہ جانے خاندان والے کس معصوم کی بلی دے رہے ہیں۔ سامی نے شازیہ خانم سے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں اس لڑکی کی نیب فکر تھی جو شاہ رون خانزادہ کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر شازیہ بیگم اسے کہنے ہی والی تھی کہ وہ معصوم لڑکی تم خود ہو، مگر پھر دروازے پہ کھڑے شاہ رون خانزادہ نے انہیں اشارے سے یہ بات بتانے سے منع کر دیا تھا کہ وہ کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ سامیہ بھی اس سے شادی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی، ابھی وہ اس کے اپنے بارے میں خیالات بھی جان چکا تھا، اس لیے اس نے سامیہ کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا یہی خیال تھا کہ اسے شادی کے قریب کے دنوں میں بتایا جائے گا، پھر اسے عین شادی کے وقت ہی پتہ چلے، مگر ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ جس کی شادی ہو اسے معلوم نہ ہو؟ یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ شادی سے 10 دن پہلے ہی سامیہ کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی۔ اس روز وہ کالج سے جلدی واپس آ گئی تھی، اس کا رزلٹ آیا تھا اور وہ یہی بات بتانے کے لیے سیدھا شازیہ خانم کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ملازمت سے پوچھنے پر اسے معلوم ہوا کہ شازیہ خانم نگینہ خانم کے ساتھ ان کے کمرے میں ہے، سو وہ نگینہ خانم کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، اندر سے آتی آوازیں سن کر اس کے قدم جہاں تھے وہیں زنجیر ہوئے تھے۔ شازیہ دیکھ لو، سامیہ کی ساری شاپنگ کر لی ہے، میں نے تو یہی چاہتی تھی کہ شادی کی ساری شاپنگ وہ خود کرے، مگر تمہیں اور شاہرون کو جانے کیا سوچی کہ اسے بتانے سے ہی منع کر دیا۔ ارے وہ دلہن ہے، اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے، تو سب کچھ اسے اپنی مرضی کا لینا چاہیے تھا۔ مگر خیر جو بھی ہے، دیکھ لو میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک سے ایک بہترین چیز پسند کی، یہ زیورات بھی ہیں، یہ بھی دیکھ لو، اور کوئی کمی بیشی ہو تو وہ بتا دو تاکہ میں وقت رہتے اسے بھی دیکھ لوں۔ صرف 10 دن ہی تو رہ گئے ہیں، تو ابھی سے بے حد تھک چکی ہوں، آگے تو بالکل بھی فرصت نہیں مل سکے گی، اسی لیے ابھی سب کچھ دیکھ کر بتا دو مجھے۔ نگینہ خانم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، وہ شازیہ خانم سے مخاطب تھی۔ نہیں بھابی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، سب کچھ بے حد پیارا ہے، آپ نے اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے میری سامیہ کا انتخاب کیا ہے، میرے لیے یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے، اسی بات سے ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ شازیہ خانم نے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ باہر کھڑی سامیہ نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ نگینہ خانم کی بات سن کر اسے اپنی سماعتوں پر شک ہوا تھا، مگر شازیہ خانم کی بات سننے کے بعد اس کا شک دور ہو گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی شادی شاہرون خانزادہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور پھر اس بات پر یقین آتے ہی اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر ان دونوں کے سامنے تھی۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں مورے؟ تائی ماں، میری شادی شاہرون لالا سے کیسے ہو سکتی؟ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں۔ وہ غصے سے بھری ہوئی بولی تھی۔ سامیہ بیٹا، یہ ہمارا نہیں بلکہ تمہارے دادا جان کا فیصلہ ہے، اور ہمارے خاندان کی روایت بھی، اور ویسے بھی کیا کمی ہے شاہرون میں؟ ماشاءاللہ سے اچھا پڑھا لکھا انسان ہے، بزنس میں سیٹ ہے، دیکھا بھالا ہے، تمہیں اس سے اچھا انسان ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے گا۔ آؤ بیٹھو، دیکھو تمہاری تائی ماں نے تمہارے لیے کتنی خوبصورت چیزیں لائی ہیں۔ شازیہ خانم اسے کہتی اس کے پاس آئی تھی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے وہاں بٹھانا چاہا، مگر سامیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ نہیں دیکھنا مجھے، کچھ بھی نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ شاہرون لالا جیسا اچھا انسان، وہ میرے لالا ہیں، مجھ سے اتنے بڑے ہیں، میری ان سے شادی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیں، میں کسی صورت شاہرون لالا سے شادی نہیں کروں گی، سامیہ نے غصے سے کہا تھا۔ وہ اب تک بپری ہوئی تھی، اسے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دادا جان نے کیا سوچ کر رشتہ طے کیا تھا۔ سامیہ، سب کچھ طے ہو چکا ہے، اب کسی قسم کی کوئی بھی حماقت کرنے کا سوچنا بھی مت، میں تمہیں کوئی حماقت نہیں کرنے دوں گی، تمہاری شادی شاہرون سے ہوگی تو مطلب اسی سے ہوگی۔ اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، میں ویسے بھی تمہیں بتانے والی تھی، تیار رہنا اور کوئی تماشا مت کرنا۔ شازیہ خانم بیٹی کے بگڑتے تیور دیکھ کر اسے ذرا سختی سے بولی تھی، وہ جانتی تھی کہ اگر انہوں نے ذرا سی نرمی دکھائی تو سامیہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لے گی، اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتی تھی۔ آپ میرے ساتھ ہی ظلم نہیں کر سکتی۔ شازیہ خانم کے تیور دیکھتے سامیہ نے دبا دبا سا احتجاج کیا تھا۔ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ ہمارا فرض ہے، تم ابھی نادان ہو اور نہ سمجھو، لیکن ہم نہیں ہیں، ہم اچھے سے تمہارا اچھا برا جانتے ہیں، اس لیے فضول میں اپنا خون جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شازیہ خانم اسے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے سامیہ بھی نکلی تھی اور سیدھا کمرے میں آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتے اس نے اپنی ناراضگی کا پورا اظہار کیا تھا، پھر اپنا کارڈ اور بیگ دونوں چیزیں اس نے بے دردی سے پھینک دی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اور شاہرون لالا کسی صورت نہیں، وہ تو مجھے زہر سے بھی برے لگتے ہیں، میں مرتے مر جاؤں گی مگر ان سے شادی کسی صورت نہیں کروں گی۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتے اپنے لب کچلتے خود سے ہی کہہ رہی تھی۔ اس کا صدمہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، صرف صدمہ ہی نہیں، اسے بے حد غصہ بھی تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں، مگر اس نے ایک بات ضرور طے کر لی تھی کہ وہ شاہرون سے شادی نہیں کرے گی۔ اس نے 3 دن تک سب سے قطع تعلق کر دیا تھا اور بھوک ہڑتال کر دی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ اس طرح اس کے گھر والوں کو اس پر رحم آ جائے گا اور وہ اس کی بات مان لیں گے، مگر افسوس کہ ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ الٹا شازیہ خانم اور دادا جان نے اسے خوب ڈانٹا تھا۔ نگینہ خانم کو سامیہ بہت پسند تھی، وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر اس کی مرضی کے ساتھ، وہ اس پر یوں زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس روز بھی کھانے کی میز پر جب بچے کھانا کھا کر اٹھ چکے تو انہوں نے دادا جان اور اپنے شوہر اور دیوروں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اب بس آئیں، آپ کچھ وقت انتظار تو کر لیں،
وقت ہی آپ جانتے ہیں کہ شاہرون سے کس قدر بدظن ہے۔ شاہرون کی روک ٹوک اور بیجا سختی کی وجہ سے وہ اس سے متنفر ہو گئی ہے۔ آپ کچھ وقت دیں اسے، میں شاہرون سے بھی کہوں گی کہ وہ بھی اس سے اپنا رویہ ٹھیک کرے، اس سے دوستی کرے تاکہ اس کا دل شاہرون کی طرف سے صاف ہو سکے۔ نگینہ خانم نے اپنی طرف سے ان سب کو اچھا مشورہ دیا تھا، مگر یہ فیصلہ دادا سائیں کا تھا، جو ایک مرتبہ طے کر لے وہی کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، اور اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نگینہ خانم کی بات انہیں ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ بہو، ہمارے خاندان میں دوستیاں کر کے شادیاں نہیں ہوتیں، بس جب بڑے چاہتے ہیں اور جس کے ساتھ چاہتے ہیں اسی سے شادی طے کر دی جاتی ہے اور اسی سے ہو کر رہتی ہے۔ یہ شادی بھی مقررہ وقت پر ہی ہوگی، باقی جو بھی معاملات ہیں وہ شادی کے بعد ہی ہوں گے تو اچھا ہے۔ فی الوقت آپ سب لوگ صرف شادی پر فوکس کریں، دادا جان نے صاف اور پاٹ دار لہجے میں کہا تھا۔ نگینہ خانم کچھ کہنے والی تھی کہ جبھی ان کے شوہر نے انہیں اشارہ کرتے بھی کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے ویسے ویسے سامیہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی ترکیب سوچتی کہ جس سے وہ شاہرون خانزادہ سے شادی کرنے سے بچ سکے، مگر اس کی ہر ترکیب ناکام ہو جاتی تھی۔ اس روز بھی وہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ تبھی اسے گھر سے بھاگ جانے کا خیال آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ وقتی گھر سے بھاگ جائے گی اور بعد میں آ کر سب کو منا لے گی۔ اسے مان تھا کہ سب اس سے پیار کرتے ہیں، اس لیے سب اسے معاف کر دیں گے۔ اس نے سب کے سونے کا انتظار کیا اور رات 12 بجے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ اپنے ارادے پر عمل کرتے وہ کمرے سے نکلی تھی اور پھر نیچے آئی تھی۔ چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے وہ گیٹ کی طرف آئی تھی اور گیٹ سے نکل جاتی، مگر چوکیدار کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ اس کا ارادہ بھی سمجھ گیا تھا۔ وہ یہاں سالوں سے کام کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سامیہ گھر سے بھاگ گئی تو حویلی والوں کی کس قدر بدنامی ہوگی۔ وہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے چند ہی لمحوں میں گھنٹی بجا بجا کر سارے گھر والوں کو جگا دیا اور پھر سامیہ کو ان کے حوالے کیا تھا۔ اس روز نہ صرف شازیہ خانم بلکہ دادا جان بھی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور بابا اور تایا نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ انجانے میں ان سب کی نظروں میں خود کو گرا چکی تھی۔ اسے کمرے میں بند کر دیا گیا اور اس پر کڑی نظر رکھی جانے لگی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شادی کا دن آ پہنچا اور سامیہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی شاہرون خانزادہ کے نام ہوئی تو سب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ رسموں سے فارغ ہوتے بے تحاشا روتی ہوئی سامیہ کو شاہرون خانزادہ کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ حالانکہ وہ نانا کرتی رہی اور کہتی رہی کہ اسے شاہرون کے کمرے میں نہیں جانا، لیکن کسی نے اس کی ایک بھی نہ سنی تھی۔ کمرے میں آ کر بھی وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ جو کہ لمحات بیت رہے تھے ویسے ویسے سامیہ کے رونے میں مزید شدت آتی گئی۔ وہ شاہرون خانزادہ سے بے حد خوف میں مبتلا تھی۔ شاہرون خانزادہ کو اس کے دوستوں نے گھیرے رکھا تھا۔ ان سب سے جان چھڑا کر جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس نے بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی سامیہ کو دیکھا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر شاہرون خانزادہ کو کوفت ہوئی تھی۔ دیکھو لڑکی، میں نے تم سے شادی صرف اور صرف دادا جان کے کہنے پر کی ہے، اگر نہ تم مجھے بالکل پسند نہیں ہو، اور آج تو تم میرے بیڈ پر بیٹھ گئی ہو۔ آج کے بعد غلطی سے بھی میرے بیڈ کے قریب مت آنا، ورنہ تمہاری جان لینے میں ایک لمحہ لگے گا، شاہرون خانزادہ نے آگے بڑھتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا تھا، اور سامیہ کو کھینچتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتار کر ایک طرف دھکیل چکا تھا۔ سامیہ اوندھے منہ نیچے جا گری اور اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ شاہرون خانزادہ کو اس پر بے حد غصہ تھا۔ جب ایسا کرنے سے بھی اس کا غصہ نہیں اترا تو اس نے سامیہ کو کمرے سے نکال کر بالکنی میں لا پھینکا جہاں موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ سامیہ اس کی منتیں کرتی تھی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس پر گرجتا اسے وہیں چھوڑے واپس کمرے میں آ گیا تھا، اور اس کا ارادہ اسے کچھ دیر سبق سکھانے کے بعد واپس کمرے میں لے آنے کا تھا، مگر نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ سامیہ ساری رات گیلری کا دروازہ بجاتی رہی تھی اور بارش میں بھیگتی رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسپتال پہنچ چکی تھی۔ آپ کی پیشنٹ کو سیریس نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سنتے وہ پتھر کا ہوا تھا۔ تبھی حویلی والے بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ نگینہ خانم نے بنا لحاظ کے سب کے سامنے شاہرون خانزادہ کے منہ پر ایک ساتھ کئی تماچے رسید کیے، کیونکہ وہ اس کا مستحق تھا۔ اس وقت نگینہ خانم نے سب کو بتایا کہ کیسے اس روز بھی سامیہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسے شاہرون خانزادہ کا خوف تھا اور اسی خوف کی وجہ سے اس کی جان پر بن آئی تھی۔ شاہرون خانزادہ کو ایک ایک کر کے اپنی ساری زیادتیاں یاد آئی تھیں جو وہ سامیہ کے بچپن سے اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے سامنے سامیہ کی پوری زندگی گھوم رہی تھی، مگر اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس نے کبھی ایک مرتبہ بھی سامیہ سے مسکرا کر بات کی ہو۔ شاہرون خانزادہ بہت پشیمان تھا۔ وہ سب لوگ سامیہ کے لیے بے حد پریشان تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کر انہیں سامیہ کے خطرے سے باہر ہونے کا بتایا تو ان کی جان میں جان آئی تھی۔ شاہرون خانزادہ ہی سب سے زیادہ سامیہ سے ملنے گیا تھا۔ اس نے سامیہ سے معافی مانگی تھی اور انتہائی نرمی سے مسکراتے ہوئے اس سے بات کی تھی۔ سامیہ نے وقتی کوئی ری ایکٹ نہ کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ شاہرون خانزادہ نے اس کا دل جیت لیا تھا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے سنگ محبت سے رہنے لگے تھے۔
تو میری پیاری رز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔